وہ فتنہ لفظ ذکر کیا ہے. فتنہ عربی میں لفظ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، فتنے میں ڈالوں گا، فتنہ دوں گا ان کو، ان کی زندگی میں فتنے آئیں گے. فتنے سے مراد آزمائش ہے، مصیبت ہے. اور جب آپ عربی لغت میں جائیں گے، ڈکشنری کھولیں گے، یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک سونار جو سونے کا کام کرنے والا ہوتا ہے سونے کو اٹھا کر بٹھی میں ڈالے، اس کو پکاتا رہے پکاتا رہے پکاتا رہے یہاں تک کہ سونے کے اوپر جو کچرا لگا ہوا ہوتا ہے وہ بٹھی کی آگ میں جل کر پورا صاف ہو جاتا ہے اور اصلی گولڈ نکل کر سامنے آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فتنہ. جتنا اللہ کے قریب جاؤ گے اللہ تعالیٰ اسی طرح سونار کی طرح تمہیں آزمائش کی بٹھی میں جلاتا رہے گا. کبھی تمہاری رزق کی تنگی، کبھی وسائل کی کمی، کبھی گھر والے تمہارے لیے مصیبت بن گئے ہیں، پریشان بن گئے ہیں، پریشانی کا سبب بن گئے ہیں، کبھی بیماری آ رہی ہے. یہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جتنا اللہ کے بندہ قریب جائے گا اللہ اس کو بٹھی میں ڈالے گا، جس طرح سونار سونے کو بٹھی میں ڈالتا ہے. اللہ انسان کو آزمائش کی بٹھی میں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ پکتا رہتا ہے پکتا رہتا ہے. کیسے پکتا رہتا ہے کہ جس طرح سونا پک پک کر بالکل کچرے سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ انسان جو اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو پکاتا ہے پکاتا ہے پکاتا ہے یہاں تک کہ اس کے گناہوں کا کچرا پورا کا پورا اس سے صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے یہ بالکل گولڈ کی حیثیت رکھتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا. لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا لیکن اللہ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب میرا بندہ پک گیا ہے. یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اس میں خیر بھی ہے. یہ بھی سوچ ہے کہ اس آزمائش میں خیر ہے اور جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا اس کی اتنی زیادہ مصیبتیں ہوں گی. ابو داؤد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھا. اتنا جسم تپ رہا تھا، اتنا گرمائش سے گرم تھا. ابو سعید کہتے ہیں کہ میری ہتھیلی کی چمڑی پر مجھے وہ گرمائش محسوس ہو رہی تھی. فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بہت بخار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اسی طرح مصیبتیں آتی ہیں. مراد ہم نبیوں کے ساتھ اسی طرح مصیبتیں آتی ہیں ڈبل. تم میں سے جتنا ڈبل آدمیوں کو بخار آتا ہے اتنا ہم میں سے ایک سنگل آدمی کو آتا ہے اور پھر اس کے برابر اللہ تعالیٰ ڈبل اجر بھی دیتا ہے. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا. فرمایا کہ اللہ کے رسول ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مصیبت کس کو آتی ہے دنیا میں؟ آپ نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں دنیا میں انبیاء کو آتی ہیں کیونکہ وہ انبیاء اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ کی سنت ہے کہ جتنا بندہ قریب ہوگا اللہ اس کو آزمائے گا. ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. پھر اس کے بعد جو جتنا نیک ہوگا اتنی اس کی آزمائش ہوگی. اور ایک دیگر روایات کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبتلی الرجل ان کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو آزماتا ہے، ہر آدمی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. مصیبتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہیں. ان کان دینہ صلبا، اگر وہ دین میں بڑا ہی پکا ہے، مضبوط ہے، اشتد بلاؤہ، اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی. یہ سوچ بنانی ہوگی اگر مجھے اللہ کے قریب جانا ہے تو یہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے. جتنا بندہ مضبوط ہوگا دین میں اس کی آزمائش اتنی سخت ہوگی. وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ يُبْتَلَى عَلَى حَسَبِ دِينِهِ. اگر اس کی دینی حالت کمزور ہے، کبھی نمازیں پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا، کبھی اللہ یاد آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، کبھی قرآن پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، من موجی ہے، جب دل چاہا عبادت کر لی جب دل چاہا نہیں کی، ایسے لوگوں کو اللہ نہیں آزماتا. کیوں؟ کیونکہ یہ گولڈ کی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے نزدیک.
جو اللہ کے نزدیک گولڈ کی حیثیت رکھے گا تو اللہ اس کو بھٹی میں پکائے گا، آزمائش کی بھٹی میں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نہیں آزماتا، لیکن جن لوگوں کو اللہ آزماتا رہتا ہے، ایک کے بعد دوسری مصیبت، دوسری کے بعد تیسری مصیبت، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وما يبرح العبد وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيئة۔ جس بندے کو اللہ آزماتا ہے اس کو ایسا آزماتا ہے اللہ، ایسا آزمائش کی بھٹی میں پکاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین پر وہ چل رہا ہوتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کے ذمے ایک بھی گناہ نہیں بچتا، گناہ کا ایک بھی کچرا نہیں بچتا اس کے جسم پر، بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی۔ صبر کے بڑے درس سنے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، لیکن جب تک فکر تبدیل نہیں ہوگی کہ اللہ کون ہے، اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کن کو آزماتا ہے کن کو نہیں آزماتا، تب تک صبر نہیں آئے گا۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے۔ اور پھر اس مصیبت کے ظاہری تو نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا، کبھی بیماری میں مبتلا ہے، دوائیوں میں پیسے جا رہے ہیں، لیکن نہیں، اس میں سراپا خیر ہے۔ وہ خیر جو بعد میں آنے والا ہے، مرنے کے بعد جو ہمیں ملے گا، وہ خیر جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ یہ بھی سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ مجھے دنیا میں تو تکلیف مل رہی ہے، لیکن اللہ ضرور بھی ضرور اس تکلیف کی وجہ سے مجھے آخرت میں اجر دے گا اور میرے گناہ معاف کرے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد کو ایک مرتبہ کہا کہ میں تمہیں آج ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں، جو عورت جنتی ہے، آؤ میں تمہیں وہ عورت دکھاتا ہوں۔ وہ دیکھو کالی عورت، ایک کالی عورت تھی، اس کی طرف رہنمائی کی، اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ کالی عورت ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، شکایت کی، مصیبت تھی اس کو۔ مصیبت کس شکل میں تھی؟ بیماری کی شکل میں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی نما بیماری ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو حالت ایسی ہوتی ہے کہ میرا سطر کھل جاتا ہے، کپڑے اتر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزت کو محفوظ رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو مصیبت ہے، میں دعا کر دوں گا، میری دعا سے اللہ تمہیں مصیبت سے نکال دے گا، لیکن یہ سوچ دے رہے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ تم بھی سوچ پیدا کرو کہ مصیبت بظاہر تو تکلیف سے ہوتی ہے، لیکن آگے سراپا خیر ہے اس میں آگے جو ملنے والا مزہ ہے وہ الگ ہی ہے۔ اگر تم صبر کرو گی، ان صبرتی فلک الجنہ وان شئتی دعوت لکی، اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کروں گا، اللہ تمہاری اس بیماری کو ختم کر دے گا، لیکن اگر تم صبر کرو گی، جب تک تمہیں بیماری ہے تم صبر کرتی رہو گی تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ جنتی عورت ہے کہ مصیبت پر آج بھی صبر کر رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قیامت کے دن دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ جن لوگوں نے دنیا میں عافیت ہی عافیت دیکھی ہے، جن لوگوں نے نعمتیں دیکھی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں سہولیات دی تھی، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی مصیبت میں گزاری ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ شاید ہماری پوری زندگی مصیبت میں چلی گئی ہے۔ یہ دونوں لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس، جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض۔ جب عافیت والے لوگ، سہولت والے لوگ، جن کو دنیا میں نعمتیں ملی، وہ دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا میں مصیبت میں مبتلا تھے، صبر کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے انعامات دے رہا ہوگا، ایسے انعامات دے رہا ہوگا، اتنا ثواب دے رہا ہوگا کہ یہ لوگ جنہوں نے زندگی اچھے سے گزاری ہے، یہ اس وقت قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہماری چمڑیاں اکھاڑ دی جاتی، ہماری چمڑیاں کینچیوں سے، آریوں سے کاٹ کر اللہ کی راہ میں ہمیں مار دیا جاتا، ہمیں یہ شاید کہ مصیبت پہنچتی تو ہمیں بھی آج اتنا ہی اجر ملتا جتنا ان مصیبت زدہ لوگوں کو اجر مل رہا ہے۔ یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی۔